رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ کر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں ایک ننھا سا مجاہد بچہ اس کی گود میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی, کملی والے آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی زبان میں بات کر دی. آپ نے فرمایا تیری گود میں کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا تو کتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے؟ کہتی انتہا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اگر فرما دیتے پہاڑوں جتنا پیار کرتا اس کی سمجھ میں نہ آتا, بارش کے قطروں جتنا پیار کرتا اس کی سمجھ میں نہ آتا, دریاؤں کے پانی جتنا پیار کرتا سمجھ میں نہ آتا. فطرتی عمل ہے, ماں اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی, چھوٹا بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا جتنا تو پیار کرتی ہے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. مسکرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گئی اور کھلکھلا کے ہنسنے لگ گئی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے اگر اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر ہر ایک کا بیڑا پار ہو گیا ہے. اللہ تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے لیکن بندے کو اندازہ کوئی نہیں. اللہ اکبر, یہ کیسا مہربان ہے. بھائی کے گھر میں چلے جاؤ اور جا کے کہتا ہے پہنے اسلم کتنے, اور جی ستے پہنے مربے تو آئے سی تھکے ہوئے نے, دوپہر میں اٹھن گے 2 گھنٹے بعد آ جائیو. سگا بھائی تھک جائے, بھائی اس کے ملنے کو تیار نہیں ہوتا, باپ پریشان ہو بیمار ہو بیٹے سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کتنا بڑا مہربان ہے جو 5 مرتبہ اذان کے بلاوے دے کے اپنے بندے کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. اے بندہ, پرائم منسٹر ہاؤس بند ہو گیا, وزیر اعظم ہاؤس بند ہو گیا, وزیر اعلیٰ پریزیڈنٹ ہاؤس بند ہو گیا, میں اللہ کا دروازہ رحمت کا ہر وقت کھلا ہے. اے میرا بندہ آ کے دروازہ نہیں بجانا پڑے گا, میرے دروازے پہ کھڑے ہونا تیرا کام ہے, جو دینے کے لیے آیا جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. لے جا. یہ نہ سمجھنا ساری زندگی لاپرواہی کر کے میرا کچھ بگاڑا, یہ نہ سمجھنا نمازوں کے سجدوں کا انکار کر کے تو نے میرا کچھ بگاڑا, یہ نہ سمجھنا میری نہ شکری کر کے میرا کوئی نقصان کیا. دھوکا ہے سارے کا سارا دھوکا. یہ پیسے کا جنجال پورا جو تیری آنکھوں پہ چربی چری پڑی ہے, یہ 10-15 ڈھور جن کا صبح صبح دودھ نکال کے بیچتا ہے, اس کا خمار تیری زندگی پر تیری آنکھوں پہ چڑھا پڑا ہے. یہ رقبہ یہ فصل ہریالی دیکھ کر کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ دی بڑی خیران ہے, اے کم کراں گا, اے کم کراں گا. یہ تیری گردن کا سریا جو فصلوں کو دیکھ کر اکڑ گیا, اس کو مروڑنے میں دیر نہیں کروں گا, ان قریب میں سے اس کا ہلکا سا جھٹکا دوں گا. اللہ اکبر, سریا تو مڑے گا, تو بھی مروڑی کھا کے زمین پہ گرے گا. ساری دنیا تجھے طاقت لگائے, یقین جان تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا. اگر میں سہارا نہ دینا چاہوں تیری سگی اولاد بھی سہارا دینے نہیں آئے گی. اگر میں تیرا خیر خواہ نہ ہوں تیری بیوی بھی تیری خیر خواہ نہیں بنے گی. الہ العالمین بیوی کو تلاش کرنا ہو مجھے فلانے کمرے میں جانا پڑے گا. الہ العالمین بیٹے کو تلاش کرنا ہو مجھے اس کے کمرے میں جانا پڑے گا. پروردگار عالم اگر مال والے کو, دکان والے کو, کسی یار کو تلاش کرنا ہو ٹیلی فون کرنا پڑے گا. اللہ زمین تیری آسمان تیری, نظر تو نہیں آتا, تجھے کیسے تلاش کرنا پڑے گا. فرمایا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الہ العالمین نے فرمایا او بندے, جب آنکھ بند کرتا ہے پلک جھپکتا ہے, نیچے والی پلک کے بال اوپر والی پلک سے جڑتے ہیں, اس میں تو دیر ہو سکتی ہے. تیرا بندہ تو اپنے رب کو پکارے, میرے آنے میں اتنی بھی دیر کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اندر والا سانس باہر آ جائے اور باہر والا سانس اندر چلا جائے, اس میں تو خلاف ہو سکتا ہے, وقت لگ سکتا ہے. اے میرا بندہ تو اشارہ کرے, میں تیرے اشارے پہ لبیک نہ کہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہاں ہے؟ فرمایا تیرے انگ انگ میں اللہ, تیرے ہر رنگ میں اللہ, پھولوں کی خوشبو میں اللہ, درختوں کے پتوں کی ہریالی میں اللہ, آسمان کے رنگوں میں اللہ, دریاؤں کی روانی کے اندر اللہ, پہاڑوں کی اونچائی میں اللہ, بندے انگ انگ میں اللہ, گلیوں بازاروں میں اللہ. رب اکبر کی قسم ہے جب بندے کو اس بات کا یقین آ جائے میں اکیلا نہیں میرے ساتھ اللہ ہے, ہم 2 نہیں تیسرا میرے ساتھ اللہ ہے, ہم 3 نہیں چوتھا میرے ساتھ اللہ ہے, پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا, گناہوں سے منہ موڑنا میرے عزیزو یقین جانو آسان ہو جائے گا, اور سجدے کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر اس بات کا استحضار اندر کوئی نہیں کہ اللہ ہے دیکھ نہیں رہا, اتھے کڑا اللہ اتھے کڑا اللہ, پھر میرے عزیزو سجدہ کرنا مشکل ہو جائے گا, نیکی کا دامن برائی کا دامن پکڑنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے زندگی عطا فرمائی, اور زندگی دینے سے پہلے اور زندگی کے بعد زندگی کی سہولتوں کو رکھنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مجھے مال بھی عطا فرمایا. یہ ساری چیزیں دینے سے پہلے اللہ نے آپ سے میرے سے ایک وعدہ لیا. کیسے؟
بچے کو ماں تیار کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تیل سرما لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، اللہ اکبر، ماتھے پر پیار کرتی ہے، کان کے پیچھے سرمے کا ٹیکا لگاتی ہے، پھر 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں دیتی ہے کہ اماں سارے میرے نے، ہاں سارے تیرے نے۔ لیکن جب بچہ ان پیسوں کو لے کے پھدکنے لگتا ہے تو ماں 3-4 باتیں کہتی ہے، دیکھی پترا کھٹی چیز نہ کھاوی، دیکھی پترا پاپڑ نہ کھاوی، ہے تیرے نے تو سنبھال کے رکھ لے، تیرے نے، اللہ اکبر، تیرے ارمان ہے، اچھا میرے کو رکھ دے، بوتے خرچ نہ کریں، کل تیرے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی اپنے بندے کو ایسے سمجھاتا ہے، دنیا بھی دوں گا، دنیا کا مال و متاع بھی دوں گا، دنیا کی عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، لیکن میرا بندہ اسے غلط استعمال نہ کرنا، تیرے نقصان کے اندر آ جائے گا۔ بچہ کپڑے نئے پہن کے جائے، باہر گندے کر کے آئے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے رحم مادر سے پاک صاف دنیا میں بھیجا، بندہ گناہ گار ہو کے قبر میں جائے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سیدھیاں ساویاں گلاں، کوئی لاؤ لپیٹ نہیں۔ اگر ماں بچے کو صاف کپڑے پہنائے، بچہ کپڑوں پہ داغ ڈال لے تو ماں کو پوچھنے کا حق ہے۔ بعض مرتبہ ماں چٹک بھی دیتی ہے، اللہ اکبر، یہ اس کا مارنا باپ اولاد سے دشمنی کی بنا پہ نہیں ہوتا، اپنے بچے سے پیار پہ ہوتا ہے۔ محلے کا بچہ اسے ماں کیوں نہیں مارتی؟ اللہ اکبر، بھائی کے بچے کو کیوں نہیں مارتی؟ بہن کے بچے کو کیوں نہیں مارتی؟ جو دل کے اندر چبھتا ہے، جس کا پیار، اسی کو مارتی ہے۔ یقین جانو کافروں پر اللہ عذاب، لوگ کی کہتے ہیں نا کافر تے جن اللہ نے سانو پڑھیا، فرمایا جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی طرف تم نگاہ کر کے میری طرف متوجہ ہونے سے ہٹ رہے ہو، ان کو تو میں دیکھنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تجھے اس لیے دیکھتا ہوں، تیرے چہرے پر کردار نظر آ رہا ہے، تیرے سینے میں محمد مصطفیٰ کا فرمان نظر آ رہا ہے، میری زبان پہ کلمہ طیبہ نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا میرا نبی سونا، میرے نبی کی سیرت سونی، میرے نبی کا رتبہ اعلیٰ، میرے نبی کا مقام اعلیٰ۔ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تو بھی اعلیٰ بن کے سامنے آ جائے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ حوض کوثر کا جام ان کا ہوگا، لب تیرے ہوں گے، پلانے والا وہ ہوگا، پینے والا تو ہوگا، ہاتھ وہ پکڑے گا، ہاتھ تیرا پکڑ کے تجھے چلائے گا، جنت کا دروازہ تیرے لیے اس کے صدقے سے میں کھول کے دکھاؤں گا۔ ایسا پاک میرے پاس بن گیا۔ یہ کیسا بنا کہ دنیا کے کئی جانوروں والی شکل بنا رکھی ہے، بچے کے سر کے بال بڑے ہو جائیں، ناک بہنے لگ جائے، قمیض پھٹ جائے، پیر کے جوتے پر مٹی لگ جائے، اماں کہندی کیڑی پاگلانی شکل بنا رکھی ہے۔ اگر ماں 10 روپے کے صرف سے کپڑے دھوئے، کپڑے خراب کرے، کپڑے گندے والا، ماں کو پاگل لگتا ہے تو مجھے بتا تو صحیح، گناہوں میں لپٹ کر تو مجھے بندہ کیسے لگے گا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جس طرح میں نے بھیجا تھا، میں نے فرشتوں کو تیرے پیچھے کھڑا کر دیا تھا، جس طرح تو میرے پاس بن کے آ رہا ہے، پھر میں بھی کہہ رہا ہوں تو انسان بن کے نہیں آ رہا بلکہ جانور بن کے آ رہا ہے۔ آپ سب اللہ کے آرڈر ہیں بھائی۔ جنہوں نے زور کی نماز پڑھ لی انہوں نے اللہ پر کون سا احسان کر دیا، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ لیکن یہ بھی اللہ نے قانون، یہ بھی شک اللہ نے، یہ بھی آرڈیننس اللہ نے قرآن کے اندر لکھ دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے بندے، تو نے اپنا ہی بگاڑا ہے۔ ایک نماز پڑھتا، فجر سے لے کر ظہر تک کے سارے گناہ معاف فرما دیتا، اثر پڑھتا، ظہر سے لے کر اثر تک، منہ سے، ہاتھ سے، کان ناک سے جو تیرے گناہ ہوئے معاف فرما دیتا، عشاء پڑھ کے سوتا، سارے دن کے معاف فرما دیتا، فجر اٹھ کے پڑھتا، ساری رات کے گناہ معاف فرما دیتا۔ کیا پتا اس حالت میں تجھے موت آ جائے، میں تجھے ایسا اٹھاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہو، آج ہی بیت اللہ کا طواف کر کے آیا ہو، آج ہی احرام باندھ کر حج کر کے آیا ہو۔ جس طرح حاجی کے ساتھ گناہ کوئی نہیں رہتا، نماز پڑھنے والے تیرے ساتھ بھی کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے ملک الموت آتا ہے، سب سے پہلے آ کے گھر نہیں دیکھتا، مکان نہیں دیکھتا، چوری دا رقبہ نہیں دیکھتا، نمبرداروں کو نہیں دیکھتا، ارائیوں کو نہیں دیکھتا، کمبوں کو نہیں دیکھتا، بٹوں کشمیریوں کو نہیں دیکھتا، ملک الموت کپڑے نہیں دیکھتا، ملک الموت چرپائی نہیں دیکھتا، ملک الموت آپ کا میرا گھر نہیں دیکھتا، ملک الموت آ کے چہرہ دیکھتا ہے، ماتھا دیکھتا ہے، نماز کا ماتھے پر نشان ہے کہ نہیں، کندھے سونگتا ہے، ہاتھوں کو سونگتا ہے، زبان کو سونگتا ہے، اللہ اکبر، اعضاء انسانی کو سونگتا ہے۔ دوسرے فرشتے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں کی گل ہے، اپنا اللہ کا امر پورا کر کیا سونگ رہا ہے؟ اللہ اکبر، کہتا ہے دیکھتا ہوں بدبودار گھر ہے یا خوشبودار گھر ہے، اتھے بدبواں دا کم نہیں چلدا، اتھے بواں دا کم نہیں چلدا، خوشبواں دا کم چلتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کی زبان سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی آنکھ سے قرآن کی تلاوت، قرآن کو دیکھنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھوں سے صدقے خیرات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کے پیروں سے اللہ کے گھر میں جانے کی خوشبو آ رہی ہے نہیں۔ اگر خوشبو والا جسم ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اینو میں لے کے جاواں گا، تو چھڑ دے، اینو میں لے کے جاواں گا۔ اگر بدبو والا جسم ہوتا ہے تو اسرائیل بھی لے
جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے, ادھر ادھر بچے اچھالتے پھرتے ہیں, ایسے فرشتے آسمان تک گیند کو ایسے روح کو اچھالتے ہیں, تو لے جا مینو لوڑ کوئی نہیں, تو لے جا مینو لوڑ کوئی نہیں. جب آسمان دنیا پر جا کر دستک دیتے ہیں, دربان آسمان کا کہتا ہے کسے لے کے آئے ہو؟ جس کی جسم کی بدبو نے پورے آسمان کو بدبودار کر دیا. وہ کہتے ہیں بے نمازی ہے, بے دین ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, اللہ کا باغی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا باغی ہے, منکر سنت ہے, بد اخلاق ہے, پڑوسیوں کے حق کھا کے آیا, بیٹیوں کے حق کھا کے آیا, بہنوں کے حق کھا کے آیا. پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے ایسے بندے دے تھے کی کام میں, جا اسے سجین کے اندر پھینک جو جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے. جیسے دنیا کے اندر میرے عزیزو سزا سنانے سے پہلے دنیا کی سب جیل میں جانا پڑتا ہے, اسی طرح آخرت کی سزا بھگتنے سے پہلے قبر کی سب جیل میں جانا پڑے گا. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ کوئی روٹی لے کے آئے گا, کوئی پانی لے کے آئے گا؟ نہیں یقین آتا 10 محرم الحرام کو قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا, عید کے دنوں میں کھڑے ہو جانا, رمضان کے دنوں میں کھڑے ہو جانا. نہ کوئی قرآن کی تلاوت لے کے آتا ہے, نہ کوئی درود شریف کی تسبیح لے کے آتا ہے, مٹی کے دابڑے سارے لے کے آتے ہیں. اور 2 دابڑے تھے پا دے کی کردا پیا, ابے دی قبر دی لپائی کردا پیا, 2 دابڑے تھے پا دے, 2 دابڑے تھے پا دے. جب باپ کی قبر پر, ماں کی قبر پر مٹی کا دابڑا پڑتا ہے, اماں چیخ دیے, ابا ککا مار دے, کہندے اوے بدبختا سال تو بعد آیا, مٹی سٹ کے چلا گیا. اللہ اکبر. تیرا مٹی منہ سی میں تے کنی وری دھویا کردا سی, کپڑے سے صاف کیا کرتا تھا, چٹے کپڑے سے تیری ناک صاف کیا کرتا تھا. 1 سال کے بعد آیا, مٹی پھینک کے چلا گیا. میں نے کہا حافظ جی آپ بتاؤ کہ اولاد کیا کرے؟ فرمایا جس دن میرے پاس آنا ہو وضو کر کے آ, سر پہ ٹوپی رکھ کے آ, ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے آ, ہر دانے کے اوپر سبحان اللہ پڑھتا, ہر دانے کے اوپر درود شریف پڑھتا. میری قبر کے پاس ہو کھڑے ہو, سورہ یاسین نہ پڑھ, سورہ بقرہ نہ پڑھ, یہاں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دے. اللہ اکبر. میری قبر پر تو آ کے کھڑا ہوتا, تیری تلاوت کی برکت سے, درود کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. اے کی کر کے گیا جڑی مٹی سٹ کے گیا, جائے نو کر جا ویڑے سڑ جا کے. میں تو پہلے ہی مٹی کے گھر میں پڑا ہوں, تیری نیکی چلو میں تو جو مرضی بھگت کے آیا. میرے بچے اگر تو میرے لیے نیک کام کرتا, میرے رقبے پر کوئی دینی ادارہ بنا دیتا, میرے رقبے پر کوئی مسجد بنا دیتا, اللہ اکبر, 4 ایکڑ میں سے 2 من گندم کسی مدرسے کو دے دیتا, طالب علموں کا پیٹ بھرتا, اللہ قبر والے سے راضی ہوتا, تیرے ہاتھوں سے خرچ ہوتا, اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بناتا. لیکن ہائے ری بد نصیبی, باپ کے رقبے کو ساری زندگی سنبھال کے رکھا, اور باپ کو 40 دن روٹیاں دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ باپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا. 41ویں دن روٹی کیوں نہیں دیتے, 42ویں دن روٹی کیوں نہیں دیتے, 50ویں دن روٹی کیوں نہیں دیتے؟ 40 دن کے اندر کیا یقین ہے کہ ابا کی بخشش ہو گئی؟ 40 دن تک روحاں پھڑک دیا پھر دیں. 41 دن کیا ابے کا بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں کیوں کیوں؟ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ, رب سے اپنا رشتہ جوڑ. کیوں دنیا دھوکے کا گھر ہے. اے میرے عزیزو, یہ ہاتھ کے اندر تسبیح ہے. میں نے تسبیح لینے والے سے پوچھا, کہنے لگا یہ 30 ریال کی ہے, پاکستان کی تقریباً 2100 روپے کی تسبیح بنتی ہے. میں نے کہا اس کی خاصیت کیا ہے؟ کہنے لگا خاص لکڑی کی ہے, ٹوٹے گی نہیں, دھاگا مضبوط ہے, دانا مضبوط ہے, سوڈانی تسبیح ہے. میں نے کہا اچھا میاں. اور میرے پیارو اس تسبیح کی معیار بتلائی, اس کی قیمت پر اس کی معیار بتلائی, 100 کی 200 کی. یہ سونڈ والے نے اس کی معیار بتلائی, چائنا کا ہے, جاپان کا ہے, اتنی میعاد ہے. موبائل لینے کے لیے گیا, اس نے سال کی گارنٹی بتلائی, اس کی میعاد بتلائی. کپڑا لینے کے لیے ہاتھ میں یوں کر کے دیکھا, کب یہ برتے نہیں آئے گا, نہ سال دی گارنٹی ہے. جوتا لینے کے لیے گیا, اور پاجی اتنی قیمت کیوں ہے؟ کہنے لگا میاں ٹوٹ جاوے تو میرے کو واپس لے. ہر چیز کی گارنٹی ہے, لیکن اتنا بڑا یہ جہان بنایا, زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے اللہ, اس کی بھی تو کوئی گارنٹی ہے. بنانے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دیکھنا پھنسی نیرا دھوکے کا گھر ہے. اللہ اکبر. یہ ایسا دھوکہ ہے جو میرے مصطفیٰ سے بھی دور کر کے رکھ دے گا, میں اللہ سے بھی تجھے دور کر کے رکھ دے گا. یا اللہ فلانا کامیاب, فلانا کامیاب, تو بھی تو 10 کڑا کامیاب ہے. مالک کائنات, میں بھی تو بتلاؤں, یونیورسٹی والے, کالج والے, اسکولوں والے, دکانوں والے, مکانوں والے, رقبے والے کہہ رہے اے بھی کامیاب ہے, اے بھی کامیاب ہے. اللہ تو بھی تو بتا, قرآن پڑھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. پہلی گل تے مکا دئیے, چودھری ہوئے, وزیر ہوئے, وڈیرا ہوئے, ہاری ہوئے, ذمہ دار ہوئے, کسان ہوئے, ملک ہوئے, امان ہوئے, بٹ ہوئے, کشمیری ہوئے, وزیر ہوئے, امیر ہوئے, ووٹر ہوئے, سوٹ پوٹ ہوئے, جس نے بھی دنیا کی زندگی میں آنکھ کھولی اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّ
انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو مرضی کر، اسی کچھ نہیں پوچھنا۔ قیامت کے دن تیرا کھاتا تیرے پاس لے کے آئیں گے، تیرا رجسٹر تیرے پاس لے کے آئیں گے، کھایا کتنا تھا، ادھار کتنا لیا تھا، کتنا چکا کے آیا، کتنا قرضہ لے کے آیا۔ فمن زحزح عن النار، آج دنیا کہتی ہے فلانا کامیاب ہو گیا، فلانا کامیاب ہو گیا، خدا کا قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوگا فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، جسے جنت کے 8 دروازوں سے داخل کر دیا گیا۔ پھر اس وقت عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا، او دھوبیوں کا بیٹا، کمبوہوں کا بیٹا، اللہ اکبر، پولیوں انصاریوں کا بیٹا، آج دیکھو، آج اللہ کے دربار میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گیا ہے، جنت الفردوس کا مستحق ہو گیا ہے، آج اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو گیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، مریض گھر کے اندر پڑا ہو، دستی مارداری کے لیے کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں حاجی دا حال پوچھ کے آئیے، کوئی کہتا ہے فلانے دا حال پوچھ کے آئیے، لیکن جب قبرستان چلا جائے تو بیٹا بھی حال پوچھنے کوئی نہیں آتا ہے، بیوی بھی حال کوئی نہیں پوچھنی، سارے کالے پہ جاندے نے، سارے کالے۔ چھتی کرو جی، ٹائم ہو گیا جی، چھتی کرو جی، ٹائم ہو گیا جی، اور سوئی تے سوئی چڑھ دی کوئی نہیں، منجے دے پاوے نو ہاتھ لگ جاندہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر سب سے پہلے بچے آ کے اٹھاتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں ویکھ لے، اور بھی کہندی کتھے چھڑ کے جا رہے ہو، چوڑیاں اس کی ٹوٹ گئی تھی، لال جوڑے اس نے اتار دیے تھے، لال چادر اتار کر سفید دوپٹہ اس نے پہن لیا تھا، اللہ اکبر۔ 1 گھنٹے کے بعد رنگ بھی بدل گیا، ڈھنگ بھی بدل گیا، مزاج بھی بدل گیا۔ جس گھر کے اندر ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی، وہاں پلیٹوں کے اندر چمچے کھڑکنے لگ گئے، بریانیوں کے اندر بوٹیاں ختم ہو گئی۔ جس گھر کے اندر رونے کی آواز آ رہی تھی، کہتے ٹھنڈا پانی تے پیا دو، جہاں چلانے کی آواز آ رہی تھی، یہ بچیاں، یہ پھپھیاں، یہ ماسی رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے آپ چلا گیا، سانو کدے سارے چھڑ کے چلا گیا، وہ دودھ پتیوں کے ذائقے لے رہی ہیں، میٹھا گھٹ ہے، میٹھا بوتا پا دے، مینوں پیپسی پیا دے، اللہ اکبر۔ یہ سارے رونے دھونے ختم ہو جائیں گے، تیرے میرے جیسے 40ویں پہ آئیں گے، تیرے میرے جیسے کلخانی پہ آئیں گے، چودھری بن کے بیٹھیں گے، گو تکیے لگے ہوں گے، صاحبان کے سائے ہوں گے، گو تکیے لگے ہوں گے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوں گی، حکے کے کچھ لگ رہے ہوں گے، اخبار پڑھا جا رہا ہوگا، مرنے والا قبر میں کہہ رہا او ظالمو، او ظالمو، 200 بندہ آ کے بیٹھا، کتنی بے شرمی کی بات ہے، کسی نے ایک مرتبہ کبھی قل اللہ پڑھ کے میرے پاس تحفہ کوئی نہیں بھیجا ہے، روٹیاں کھا کے چلے گئے، کم از کم اتنا تو خیال کرتے، یأکلون فی بطونہم نارا، تو اپنے باپ کا مال نہیں کھا رہا بلکہ یتیم کا مال کھا کے جا رہا ہے۔ کبھی آپ کے گاؤں میں اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، اگر ایسا ہے تو ایمبولینس کی جو گھوں گھوں آ کے بجتی ہے، دھاڑ دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، کون ہویا ہے افتنو جاندہ فلانا فوت ہو گیا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے اس کی چرپائی کو سونگ کے دیکھا، ایمبولینس کی بیڈ سے پوچھ کے دیکھا، آپ نے ڈرائیور سے پوچھا، لاہور سے لے کر آیا، فیصل آباد سے لے کے آیا، یتیموں کے پیسوں میں کتنا کرایہ لیا ہے، آپ نے اس کی منجی کے پاوے پہ بیٹھ کے اس کی گھر والی سے پوچھا کہ مرنے والا بیوہ کو کتنا قرض دار کر کے گیا ہے، ہسپتال جب تھا ڈاکٹر تو پیسے پہ پیسے، پرچی پہ پرچی لکھ رہے تھے، کتنے پیسے قرضے چڑھ کے گئے، کس نے 4 لاکھ کا قرضہ، 5 لاکھ کا قرضہ کر کے گیا۔ پوری برادری کے اندر خدا پاک کی قسم کوئی یہ نہیں پوچھتا، اور سارے مل کے قرضہ اترا دئیے، سارے مل کے ایسی پار اتار دئیے۔ چاہیے تو یہ تھا کسی کا باپ مرتا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا، غریب کی ریڑھی کا خیال ہوتا، اس کے کپڑوں میں سے غریب کی خوشبو، غربت کی خوشبو سونگتے، اسی مسجد میں سارے جمع ہوتے، یہ عبدالحنان کو پیسے دیے، اس سے کیا کرے گا، گاڑی میں پیٹرول ڈلوائے گا، اس سے کیا کرے گا، کچھ کھائے گا، چائے پیے گا، جا کے بچوں کو بانٹ دے گا، اللہ اکبر۔ پتہ تھا اس گھر سے جنازہ اٹھا، 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں رو رہی ہیں، پتہ اس گھر سے جنازہ اٹھا، بیوہ کا بھی اللہ ہاتھوں سے مہندی بھی رنگین تھی، ابھی پیلے نہیں خالی نہیں پڑے، بیوہ اللہ اکبر، یہ جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی۔ چاہیے یہ تھا کوئی علاقے کا بڑا بڑا نمبردار دروازے پر جاتا، جا کے کہتا تیے تیرے گھر دا سائیں تے نہیں لیا سکدے لیکن پیار اچ کمی نہیں آن دواں گے، اے سارے تیرے پرا بوئے تے کھڑے نے، سارے تیرے رشتہ دار بوئے تے کھڑے نے، اللہ اکبر۔ 10 بیماری تے کتنا خرچہ ہویا، 10 بیماری پہ کتنا پیسہ لگا، پھر کیا کرتے، سارے اپنی اوقات، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق جمع کرتے، غریب کی جھولی میں ڈال کے آتے، بیوہ کا آنسو صاف ہوتا، عرش والا تیرے میرے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا، جنت الفردوس کو واجب کر دیتا۔